حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو ہے بھتیجے حضرت عبدالصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتیت قبر امی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آیا۔ یہ سید الشہداء ہیں، یہ شہیدوں کے سردار ہیں جن کو جنگ احد کے دن جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں۔ اب ان کے بھتیجے کہتے ہیں کہ میں ایک دن جو ہے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آیا، اور پھر فرماتے ہیں وقت کاد السیل یکشفہ، اور فرماتے ہیں کہ کئی سال گزرنے کے بعد جو ہے سیلاب کی وجہ سے آپ کی قبر جو ہے وہ ننگی ہو گئی، آپ کی قبر سے مٹی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں فاستخرجتہ من قبرہ، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر سے نکالا جاتا ہے تاکہ دوبارہ اس قبر کو درست کر کے آپ کو دوبارہ جو ہے آپ کے جسم پر مٹی ڈالی جائے، وہ قبر کو ٹھیک کیا جائے۔ فرماتے ہیں جب آپ کے جسم کو باہر نکالا گیا تو وہ علیہ النمرۃ التی کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہا، فرماتے ہیں جب ان کو قبر سے باہر نکالا جاتا ہے تو آپ کے جسم پر وہ جو رسول اللہ نے چادر دی تھی، جو رسول اللہ نے کفن پہنایا تھا، کہتے ہیں وہ کفن بھی گندا نہیں ہوا تھا اور پھٹا بھی نہیں تھا۔ کہا جو رسول اللہ نے کہتے ہیں جو رسول اللہ نے وہ چادر پہنائی تھی کہ وہ اتنی چھوٹی چادر تھی، جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر وہ چادر ڈالی گئی تو منہ کی طرف کھینچتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، جب پاؤں کی طرف لاتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایسا کرو ان کے منہ کو ڈھانپ دو، قدموں کو ننگا رہنے دو، اور پھر فرماتے ہیں وہ چادر آپ کے جسم پر موجود تھی، اسی لیے کسی نے کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی، سمن میلا نہیں ہوتا۔ ارے محمد کے غلاموں کا تو کفن بھی میلا نہیں ہوتا، یہ جو محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تو کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ کہا وہ چادر جیسے ڈالی تھی رسول اللہ کے زمانہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فرمایا ویسے ہی چادر ویسے کی ویسی موجود تھی، اور آگے فرماتے ہیں وَالْإِذْخَرُ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے قدموں پر اذخر گھاس جو ہے وہ بوٹی ہے، فرمایا ان کے قدموں پہ وہ ڈال دو تاکہ ان کے قدموں کو بھی ڈھانپا جائے۔ اور آج بھی جن کو خدا تعالیٰ مدینہ شریف میں لے گیا ہے، دعا ہے رب تعالیٰ سب کو مدینے کی عادت نصیب فرمائے، اور جو وہاں پر احد کے پہاڑ پر گئے ہیں آج بھی انہوں نے دیکھا ہوگا، اور اذخر بوٹی آج بھی وہاں پر فروخت کی جاتی ہے، اور اس بوٹی سے دل کا علاج ہوتا ہے۔ جن قدموں نے صحابہ کرام، جس بوٹی نے صحابی کے قدم کو چھو لیا، رب نے اس بوٹی میں دلوں کا علاج رکھ دیا۔ آج بھی وہ بوٹی وہاں پر مدینہ شریف سے ملتی ہے کہ جس سے بیمار دلوں کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ گھاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا وہ ویسے ہی موجود تھا۔ فرماتے فوادات و راسفی حجری، پھر میں نے اپنے چچا کی آپ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا، اور فابرت بالقبر، پھر میں نے حکم دے دیا کہ آپ کی قبر بنائی جائے اور آپ کو دفن کر دیا جائے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے صحابہ کرام کا اور شہداء کرام کا کہ جو خدا کے راستے میں اپنی جانیں نثار کرتے ہیں، جو خدا کے راستے میں اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، لوگوں جو خدا کے راستے میں اپنی جان نثار کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، فرمایا وہ مردہ نہیں ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرمایا وہ زندہ ہے اور رب تعالیٰ کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔